ایک زمانے میں ایک جوڑا بہت دور سرزمین میں رہا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کو ایک لڑکی کی خواہش تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد نوجوان خاتون ایک بچے کی امید کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اگلے دروازے پر سلاد کا ایک خوبصورت باغ دیکھا۔ بس اس لمحے سے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب اسے یہ سلاد کھانی ہی کھانی ہے۔ اگر میں نے سلاد نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گی۔ اس خاتون نے اپنی بھوک کھو دی اور وہ کافی کمزور بھی ہو گئی۔ آخرکار ایک دن اس کا شوہر اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو سلاد ضرور لا کر دے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں جاتا ہوں اور کچھ سلاد لے کر آتا ہوں۔ مگر تمہیں پتا ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ اگلے گھر کا دروازہ طاقتور جادوگرنی کا تھا اور اس باغ کو چاروں طرف سے بڑی دیواروں نے گھیر لیا تھا، جس میں داخل ہونے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ شوہر نے اپنی ساری طاقت لگا دی اور دیوار پر چڑھ کر باغ کے اندر داخل ہو گیا اور ایک مٹھی سلاد اٹھائی۔ اس کی بیوی نے بڑی خوشی کے ساتھ سلاد کھائی اور اسے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے مٹھی بھر کافی نہیں تھا۔ اگلے دن اس کا شوہر پھر باغ میں گیا، لیکن اس بار اس کا چڑیل انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باغ میں آ کر میری ہی سلاد چرانے کی؟ میری بیوی حاملہ ہے اور اسے یہ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ تو تم مجھ سے آ کر اس کی اجازت بھی تو لے سکتے تھے نا؟ دراصل ہم لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم سمجھے کہ آپ ہمیں نہیں دیں گی، مجھے معاف کر دیں آپ۔ معاف کر دوں تمہیں تو میں سزا دوں گی۔ اگر میری بیوی نے یہ سلاد نہیں کھائی تو وہ کمزور ہو جائے گی، آپ مجھے یہ مہربانی کر کے دے دیں۔ تو کیوں نہ ہم ایک معاہدہ کر لیں؟ تم جتنی سلاد لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ جیسے ہی تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا تم اسے میرے حوالے کر دو گے۔ خوف کے مارے اس نے فوراً چڑیل کی بات میں ہاں ملا دی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد بچی کی پیدائش ہوئی۔ جادوگرنی آئی اور بچی کو لے گئی۔ جادوگرنی نے بچی کا نام رپینزل رکھا، کیونکہ اس بچی کی ماں نے جس سلاد کے پتے کی خواہش کی تھی اس کا نام رپینزل تھا۔ جادوگرنی نے رپینزل کا خیال بہت اچھے سے رکھا۔ جیسے ہی رپینزل 16 سال کی ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بنی۔ جادوگرنی نے اسے جنگل کے پاس ایک ٹاور میں رکھا، لیکن اس ٹاور میں سیڑھیاں نہیں تھیں، بالکل اوپر ایک چھوٹی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی نے رپینزل کے سنہرے بال کبھی نہیں کاٹے تھے۔ جب بھی جادوگرنی اس سے ملنے کے لیے آتی وہ نیچے سے اسے آواز دیتی، رپینزل، رپینزل، اپنے بال نیچے کی طرف پھینکو، تمہاری ماں آئی ہے۔ رپینزل نے اپنے سنہرے بالوں کو چھوٹی کھڑکی سے نیچے پھینکا اور رپینزل کے بالوں کی مدد سے جادوگرنی اوپر تک پہنچ سکی اور کئی سالوں تک یہی چلتا رہا۔ اور ایک دن ایک شہزادہ شکار پر آیا اور دور جنگل سے اسے ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ کتنی خوبصورت آواز ہے۔ اس نے کافی سوچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو اس خوبصورت آواز کی طرف دوڑایا۔ جیسے ہی وہ اس ٹاور پہ پہنچا جہاں رپینزل رہتی تھی، اس نے دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھا، لیکن ٹاور پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں یا کچھ اور نہیں تھا۔
आवाज की खूबसूरती की वजह से शहजादा रोज जंगल में आता, लेकिन उसको ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। एक रात जब वो फिर टावर के करीब से जा रहा था तो उसने देखा कि एक जादूगरनी नीचे इंतजार कर रही थी। Rapunzel! Rapunzel! जल्दी से बाहर बाल डाल दो, तुम्हारी माँ आ चुकी है। रुपेंजल ने अपने लंबे सुनहरे बालों को छोटी खिड़की से नीचे फेंका और रुपेंजल के बालों की मदद से जादूगरनी ऊपर तक पहुंच सकी। अगले दिन सूरज गुरूब होते ही शहजादा टावर की तरफ आया। आवाज बदलते हुए ये कहा, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बालों को नीचे देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिंदगी में पहली बार रेपेंजल ने अपनी माँ के अलावा किसी और को देखा और वो बहुत घबरा गई। तुम तो मेरी माँ नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा गाना सुना और मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया। मैं तो बस ये देखना चाहता था ये आवाज है किसकी। शहजादे की बात रेपेंजल को बहुत पसंद आई और वो अब उससे खौफजदा बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिनों के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा और जादूगरनी को कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन शहजादे ने रेपेंजल से शादी करने का कहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेपेंजल ने खुशी खुशी उसे हाँ कर दी। लेकिन रेपेंजल के पास टावर से नीचे उतरने का कोई तरीका नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। शहजादा जब भी टावर से गुजरता तो वो रेपेंजल को एक कपड़े का टुकड़ा देकर जाता। रेपेंजल उन टुकड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाना चाह रही थी, लेकिन एक दिन रेपेंजल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से जादूगरनी से ये कहा, अम्मी, आपसे तेज तो शहजादा ऊपर आ जाता है। कौन शहजादा? कौन सा शहजादा, बताओ मुझे। और उसी वक्त जादूगरनी ये समझ गई कि दाल में कुछ काला है। मैंने कहा था ना, मुझे धोखा मत देना। मैं तुम्हें इस धोखेबाज दुनिया से दूर रखना चाहती थी, लेकिन तुमने। जादूगरनी अपने गुस्से को संभाल ना पाई और उसने रेपेंजल के सुनहरे बाल काट दिए। और उसने रेपेंजल को एक दूर सहरा में भेज दिया। उस रात जादूगरनी टावर में ठहरी और शहजादे के आने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर बाद नीचे से शहजादे की आवाज आती है, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बाल नीचे की तरफ फेंको, मैं तुम्हारा शहजादा। जादूगरनी ने रेपेंजल के काटे हुए बाल नीचे की तरफ फेंके। शहजादा नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो चढ़े जा रहा था। जब वो ऊपर आया तो उसने रेपेंजल के बजाय जादूगरनी को देखा और वो समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब जादूगरनी उसके करीब आई तो शहजादा परेशान होकर टावर से नीचे गिर गया। नीचे मौजूद झाड़ियों की वजह से शहजादा जिंदा तो बच गया, लेकिन कांटों की आंखों में घुसने की वजह से वो अब कभी भी नहीं देख सकता था। आंखों में आंसू लिए शहजादा जंगल की तरफ घूमता रहा, इस ख्वाहिश में कि किसी तरह उसे रेपेंजल मिल जाए। उसने अपना पेट पत्तों और फलों से भरा
آخر کار کافی چلنے کے بعد شہزادہ اس صحرا میں جا پہنچا جس میں ریپنزل رہ رہی تھی، اور اچانک سے کچھ ناقابل یقین چیز ہوئی۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز سنی۔ اس نے فوراً اس کی آواز پہچان لی۔ یہ آواز تو ریپنزل کی ہے۔ وہ آواز کو سن سن کے اس آواز کا پیچھا کرنے لگا اور زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ ریپنزل، ریپنزل، ریپنزل۔ رپنزل بھی شہزادی کی آواز پہچان گئی۔ تم آ گئے، وہ شہزادی کی طرف دوڑنے لگی۔ میرے شہزادے۔ آخر کار ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔ رپنزل نے شہزادے کو دیکھ کر گلے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بہائے۔ رپنزل کے آنسو نے شہزادے کی آنکھیں نم کر دی اور اچانک ایک معجزہ ہوا۔ شہزادے کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رپنزل بھی بہت خوش ہوئی۔ وہ ایک ساتھ مل کر شہزادے کے محل میں آ گئے، جہاں ان دونوں کا سب نے بہت اچھے سے استقبال کیا، اور اب وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن جب اس کی امی دنیا سے چلی گئیں تو اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی پتھر دل ماں کی 2 بیٹیاں تھیں، بالکل اسی کی طرح۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن اس کے ساتھ بہت برا سلوک رکھتی تھیں۔ تم ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتی ہو۔ تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اوہو، کلاس گر گیا، اب جلدی آؤ اور یہ صاف کرو سنڈریلا۔ جب اس کی سوتیلی بہنیں باہر گھوم رہی تھی تو اسے گھر میں رہ کر سارے کام کرنے تھے۔ گھر میں ہر کوئی اسے سنڈریلا کے نام سے بلاتا تھا۔ جب وہ تھک گئی تو وہ چمنی کے سامنے بیٹھ گئی اور اس نے اپنی بلی کو گود میں رکھ لیا اور وہ چمنی سے گرماہٹ لینے لگی۔ ایک صبح ان کو ایک دعوت نامہ موصول ہوا۔ شہزادے کے محل میں بڑی دعوت رکھی گئی ہے اور شادی کے لیے اہل تمام لڑکیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ جب سوتیلی ماں اپنی بیٹیوں کو تیار کر رہی تھی تو بیچاری سنڈریلا ان کی مدد کر رہی تھی۔ تم دونوں کو پارٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت لگنا ہے، اتنا کہ شہزادہ بھی تمہیں پسند کرنے لگے۔ شادی کے لیے تو تمام لڑکیوں کو بلایا ہے، تو میں بھی تو اہل ہوں۔ اچھا، تو تم ان میلے کچیلے کپڑوں میں دعوت میں جانے کا سوچ رہی ہو؟ جب دعوت کا دن آیا تو سنڈریلا اکیلے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اچانک سے اس چمنی میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی میں سے ایک خوبصورت پری باہر آئی۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر یقین نہیں کر سکی کیونکہ یہ اس کی امی تھیں۔ امی، کیسی ہو میری بیٹی؟ میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ تم بھی اس دعوت میں جاؤ گی؟ سچ میں؟ مگر کیسے؟ میری ایک چھوٹی سی مدد سے۔ تم جاؤ اور مجھے باغ سے سب سے بڑا پمکن لا کے دو، اور بلی سنو، تم مجھے 7 چوہے لا کر دو۔ پری نے جیسے ہی کنو کو چھوا وہ کنو گاڑی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جادوئی چھڑی چوہوں کی طرف موڑ دی۔ ان میں سے ایک چوہا ڈرائیور بن گیا، باقی کے 6 چوہے سفید گھوڑوں میں بدل گئے۔ چلو اب تمہاری باری ہے۔ میں تو بالکل شہزادی لگ رہی ہوں، مگر امی مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا۔ اگر کسی شہزادے نے مجھ سے پوچھ لیا تو؟ ان جادوئی جوتوں سے تم اس دعوت میں سب سے اچھا اور خوبصورت ڈانس کر سکو گی۔ تم شہزادی کے ساتھ ضرور ڈانس کرنا، مگر یہ مت بھولنا
کہ یہ جادو 12 بجتے ہی سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، اسی لیے تمہیں 12 بجنے سے پہلے ہی دعوت سے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ امی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ وقت سے پہلے آ جاؤں گی۔ امی، کیا میں کبھی آپ کو دوبارہ دیکھ پاؤں گی؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب سنڈریلا اپنی خوبصورتی کے ساتھ محل میں داخل ہوئی تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، حتیٰ کہ اس کی سوتیلی بہنیں بھی اس کو پہچان نہیں پا رہی تھیں۔ شہزادے کو بھی سنڈریلا بہت پسند آئی۔ بادشاہ اور مہارانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہاں، اسے کہتے ہیں نا راجکماری۔ شہزادے نے سنڈریلا سے فوراً ڈانس کرنے کا پوچھا۔ سنڈریلا اپنے جادوئی جوتوں کی وجہ سے ڈانس فلور پر تیر رہی تھی۔ سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں سنڈریلا کی خوبصورتی سے بے ساختہ تھیں۔ سنڈریلا بہت خوش تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کتنی جلدی وقت گزر گیا اور وہ اپنا وعدہ بالکل بھول گئی۔ اچانک سے اس کی نظر گھڑی پر پڑی اور تقریباً 12 بجنے ہی والے تھے۔ شہزادے کو کھڑا چھوڑ کر وہ دعوت سے فوراً بھاگی۔ جب وہ بھاگ رہی تھی، اس کے پاؤں سے اس کا ایک جادوئی جوتا نیچے گر گیا، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جوتا واپس اٹھا سکے۔ سنڈریلا کے پیچھے بھاگتے ہوئے شہزادے کو زمین پہ سنڈریلا کا جوتا پڑا ہوا ملا۔ اس جوتے کی مالکن کو فوراً تلاش کرو، چاہے اس کے لیے پوری دنیا ہی کیوں نہ ڈھونڈنا پڑے۔ شہزادے کے سپاہیوں نے ملک بھر کا سفر کیا اور ہر دروازے پر دستک دی اور ہر کسی کو جوتا آزمانے کی اجازت دی، لیکن وہ جوتا کسی کو نہیں آیا۔ اور آخر میں سپاہی سنڈریلا کے گھر آئے۔ اس کی سوتیلی بہنوں نے اپنے پاؤں میں جوتے پہنے۔ ارے تھوڑا صحیح طریقے سے پہناؤ۔ ہاں، یہ میری ہی بیٹی کا ہے، وہ تو صبح سے اداس ہے۔ لیکن ان دونوں کے پیروں میں جوتے نہیں آئے۔ ایک سپاہی نے بولا کہ کیپٹن، میں نے اس گھر میں ایک لڑکی کو اور دیکھا ہے۔ کیپٹن، اس گھر میں ایک اور لڑکی موجود ہے۔ جیسے ہی سنڈریلا نے جوتا اپنے پاؤں میں ڈالا، وہ جوتا سنڈریلا کے پاؤں میں بالکل فٹ آیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا نوجوان لڑکی، ہمارے شہزادے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سارے سپاہی سنڈریلا کو شہزادے کے پاس لے کر آئے تو شہزادے نے فوراً اسے پہچان لیا اور اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادہ گھٹنوں کے بل گرا اور سنڈریلا سے شادی کا پوچھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سنڈریلا نے خوشی خوشی ہاں کر دی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ میرے جوتوں نے اپنا جادو ہی کھو دیا؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب سمجھی کہ امی وہ آپ تھیں جو سارا وقت میرے ساتھ تھیں۔